بہت سے دوست روہت شرما اور بابر اعظم پر غصہ ہیں، ان سے ناراض ہیں اور ان کی کپتانی پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ زیادہ سوالات بابر اعظم پر اٹھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہار گئے، لیکن اتنی ہی تنقید روہت شرما پر بھی ہوئی ہے۔ اس تنقید کی وجہ یہ ہے کہ ان کپتانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آخر انہیں کیا پڑی تھی کہ آخری اوورز میں کھلاڑیوں کو اوپر لے کے آئیں اور اپنے مایہ ناز بالرز کو چھکے اور چوکے پڑوا دیں۔ کیا یہ کوئی تک بنتی ہے؟ کیا یہ کوئی عقل مندی تھی؟ اور بابر کو تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے آخری تین اوور جو ہیں وہ اس طرح دائرے کے اندر ایک اضافی فیلڈر کھڑا کر کے تو حارث رؤف کو چوکے مروا دیے اور پاکستان کو رنز پڑوا دیے۔ تو یہ ان کی کپتانی کا ثمر ہے کہ پاکستان ہار گیا، ان کے بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ دراصل کیا آپ نے یہ سوچا کہ شاید یہ دونوں کپتان مجبور تھے؟ کیا آپ نے یہ سوچا کہ انہیں مجبور کیا گیا تھا کہ آپ نے ایسے کرنا ہے؟ جی ہاں، آئی سی سی کے قوانین میں تبدیلی آ چکی ہے۔ آئی سی سی کے قوانین پچھلے 6 سے 7 مہینوں میں بہت زیادہ لوگ اس پہ بات کر رہے تھے، لیکن وہ لوگ کر رہے تھے جن کو کرکٹ کی اس طرح ان ڈیپتھ جو ہے وہ خبروں کی کھوج رہتی ہے۔ اصل میں جنوری میں یہ کلاس جو ہے 13.8 آئی سی سی کی، اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے، یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیسیکلی اصل میں کمرشلائزیشن کا دور ہے اور ٹائم جو ہے وہ ایئر جو ہونے کا ٹائم ہے اور جو باقی ٹائم ہوتا ہے وہ خریدا گیا ہوتا ہے، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اب آئی سی سی بہت زیادہ سختی کرتا ہے کہ آپ نے سلو اوور ریٹ نہیں رکھنا، آپ نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ یہ جو 13.8 کلاز ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جب آئی سی سی اکثر اپنی میٹنگز میں بات کرتا ہے کہ اس کا تدارک، اس کا سد باب کیا جائے کہ جو پلیئرز ہیں وہ کبھی بھی، کپتان جو ہیں اسپیشلی، وہ اس طرف نہ آ سکیں کہ تھوڑا سا ٹائم گین کر لیں، بلکہ کم سے کم ٹائم ضائع ہو۔ تو ہوا یہ، اس رول کے مطابق 13.8 کے مطابق یہ اب طے پایا ہے اور یہ جنوری میں آنے والا یہ رول اب اس کا اطلاق بھی ہو گیا اور آپ نے اس کی عملی شکل بھی دیکھ لی پاکستان اور بھارت کے مابین میچ میں، کہ اگر کوئی ٹیم مقررہ وقت دیں، مطلب ایک وقت مقرر ہے، اس وقت تک اگر آخری اوور شروع نہیں کرتی تو پھر اس پر یہ پینلٹی ہوگی، پینلائزڈ ہوگا وہ کیپٹن، اور پینلٹی سزا کے طور پہ جتنے اس وقت میں اوور ہوئے ہوں گے اس بال سے لے کر آخری بال تک وہ کپتان ایک اضافی فیلڈر جرمانے کے طور پر دائرے میں، یعنی کہ 5واں فیلڈر دائرے میں رکھے گا۔ یہی ہوا روہت شرما کے ساتھ اور آپ نے دیکھا کہ یہ ہوا بابر اعظم کے ساتھ۔ روہت شرما کو چھکے پڑ گئے کیونکہ اوپر تھے پلیئرز، روہت شرما کے بولر کو روہت شرما نے 2 اوور کھڑے رکھا اپنا 5واں فیلڈر اوپر، جبکہ بابر اعظم نے 3 اوورز 5واں جو فیلڈر تھا وہ دائرے میں رکھا، کیونکہ مقررہ وقت جب ختم ہوا جو دیا گیا تھا تو تب پاکستان کے 3 اوور رہتے تھے۔ اور اس کلاس کے مطابق، جس کو کہ اب آئی سی سی نے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کا باقاعدہ حصہ بنا لیا ہے، کہ جو ٹائم کا جو ڈیلے ہے یا اس کو obstruction بھی اب آئی سی سی کہتا ہے کہ یہ برداشت نہیں کی جائے گی، اور اس کو obstruction کی اور پینلائز کرنے کے جو کوڈ آف کنڈکٹ کی جو کلازز ہیں ان کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ آئندہ کوئی بھی کپتان اگر مقررہ وقت میں 20 اوور مکمل نہیں کرے گا، مقررہ وقت تک جتنے بھی اوور کرا چکا ہوگا اس سے آگے جو اوورز آئیں گے اس میں پھر اسے جرمانہ ہوگا، اور جرمانے کے طور پر وہ ایک اضافی فیلڈر 5واں فیلڈر جو ہے وہ دائرے کے اندر کھلائے گا۔ امید ہے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ بہت سے لوگ میسیجز بھی کر رہے تھے، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے، میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ کو فیلڈنگ کھڑا کرنا ہی نہیں آتی۔ تو اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس طرح وسیم اکرم نے آج نشاندہی کی ہے، اس پہ علیحدہ ویڈیو کروں گا جس میں انہوں نے بتایا کہ بابر کی یہ چیزیں جو ہیں ان میں کمزوری ہے اور ان کو خیال رکھنا ہوگا، اس پہ ضرور بات کریں، لیکن یہ ان کی مجبوری تھی۔ لیکن کیا بابر اعظم یا ایون روہت شرما دونوں کو اس قانون کا علم نہیں تھا؟ کیا ان دونوں نے اس حوالے سے تیاری نہیں کی تھی؟ کیونکہ آئندہ آنے والا جو ایشیا کپ یا آگے جو ورلڈ کپ ہوگا اس میں اب پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ بیٹنگ، بالنگ اور پھر اس میں فیلڈنگ کا اضافہ ہوا کہ آپ ان 3 چیزوں سے جیتتے ہیں، لیکن جب آگے بڑے ایونٹس آ رہے ہیں ان میں آپ بیٹنگ، بالنگ، فیلڈنگ،
फिटनेस, जिसका कि पाकिस्तान को शदीद मसला रहा, और फिर टाइम मैनेजमेंट। ये 5 उसूल होंगे तो आप वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे। सिर्फ अच्छा प्लेयर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्रिकेट बहुत आगे निकल चुकी है। तो पाकिस्तान के जो फिटनेस के मसाइल हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट वाला सिलसिला भी बहुत ज़रूरी है देखें, क्योंकि हर मैच में अगर आप 2 से 3 ओवर इस तरह पेनल्टी खा जाएंगे तो आपके लिए नताइज ऐसे होंगे जैसा कि पिछले मैच में हुए। तो अब अगले हिस्से की तरफ चलते हैं जो कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से है। शाहीन शाह अफरीदी, आपको अब बताना ये है कि लंदन पहुंच चुके हैं, और आईसीसी ने एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान का जो एडवाइजरी मेडिकल पैनल बना है स्पेशली शाहिद अफरीदी के लिए, जिसमें डॉक्टर सुमरो हैं, उसको हेड कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि शाहीन शाह अफरीदी की जल्द अज जल्द रिहैब के लिए, और हमने सारा होमवर्क करने के बाद ये अंदाज़ा लगाया है कि इंग्लैंड, यूके, लंदन ऐसी जगह है जहां तेज़ तरीन रिकवरी हो सकती है शाहीन शाह अफरीदी की, जहां बेहतरीन सहूलियात हैं। तो उनकी अब जो रिहैबिलिटेशन का जो रिहैब का सिलसिला है, जो मुकम्मल उनकी सेहतयाबी का सिलसिला है, वो अब वहाँ मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि हम राबिते में होंगे, यूके के जो बाकी डॉक्टर्स हैं वहाँ का जो पैनल है, पाकिस्तान के पैनल में मौजूद भी दोनों डॉक्टर्स जो हैं वो भी लंदन से आए हैं, मतलब उन्होंने लंदन में पहले अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो उनका एक लाइज़ॉन है, उसके बाद ये फैसला किया जाएगा शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस के बाद कि क्या वो मुकम्मल फ़िट हैं या नहीं हैं। और उन्होंने ये पाकिस्तान के एडवाइजरी पैनल का ये कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप से पहले मुकम्मल फ़िट होंगे, क्योंकि उनकी रिकवरी की जो स्पीड फ़िलहाल नज़र आ रही है वो काफ़ी तेज़ है। तो यह तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इनकी जो रिकवरी है उसमें कोई तातुल नहीं आना चाहिए, डॉक्टर्स का कहना है। वो इस नौयत की इंजरी है कि उसको मुसलसल जो है तवज्जो की ज़रूरत है, मुसलसल इलाज और मुसलसल केयर की ज़रूरत है। तो इसके लिए उन्हें बाकायदा लंदन में भेजा गया ताकि लंदन में वो अपना इलाज मुकम्मल कर सकें। अब ये एक अलहदा टॉपिक है, एक अलहदा बात है कि क्या जब वो वापस आएंगे तो उनकी स्पीड, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी फॉर्म भी वैसी होगी या नहीं, क्योंकि दुनिया क्रिकेट में ऐसे कई बॉलर्स हैं जो घुटने और एंकल की इंजरी का शिकार हुए और अपना कैरियर खो बैठे, बर्बाद हो गया उनका कैरियर। लेकिन हमारी दुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हमारी आजकल उम्मीद भी हैं, क्योंकि उनके अलावा पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग का हाल आपके सामने है। तो इसकी वाज़ेह मिसाल भी है कि हसन अली जो कि एंकल की इंजरी का शिकार हुआ, जब वापस आए हाफ कुक्ड आए, उनकी रिहैब का जो सिलसिला था वो मुकम्मल नहीं हुआ और वो अब बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी के लिए बहुत सी दुआएं, जिस तरह से हम विराट कोहली के लिए बहुत सी दुआएं किया करते हैं कि ये दोनों वापस आएँ, मैदान में आएँ, खेलें, फॉर्म में आएँ और मज़ा आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।